السلام علیکم، میں ہوں رمنا سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی چیک۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم پاکستان سے متعلق 3 ایسی اہم ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے جو اکانومی، ٹیکنالوجی اور سوشل ویلیوز کے حوالے سے ملک میں ڈسکشن کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ پہلی کہانی ہے پاکستانیوں کے حج پر ہونے والے ریکارڈ خرچ کی، جبکہ دوسری کہانی ہے پاکستان کے سروسز، ایکسپورٹس اور خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر کی شاندار گروتھ کی، اور تیسری کہانی ہے سوشل میڈیا پر چلنے والی اس بحث کی جو سنگر فلک شبیر کے ایک بیان کے بعد شروع ہوئی ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پاکستانیوں نے حج پر اس سال کتنا خرچہ کیا؟ ہر سال لاکھوں مسلمان حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عربیہ کا رخ کرتے ہیں، اور پاکستان بھی ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پر بڑی تعداد میں زائرین حج ادا کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق اس سال صرف سرکاری حج اسکیم کے تحت پاکستانی حاجیوں نے تقریباً 139 ارب اور 16 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ یہ رقم صرف سرکاری اسکیم کے حاجیوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پرائیویٹ حج آپریٹرز کے ذریعے جانے والے زائرین کا خرچ جو ہے وہ شامل نہیں ہے، لیکن اس سال سرکاری اسکیم کے تحت 1,19,210 پاکستانیوں نے حج ادا کیا۔ اگر حج پروگرامز کی تفصیل دیکھی جائے تو زیادہ تر لوگوں نے لانگ حج پروگرام کو ترجیح دی تھی۔ تقریباً 77,743 حاجیوں نے 40 سے 45 روز کے لانگ حج پروگرام کا انتخاب کیا، جو ٹوٹل حاجیوں کا لگ بھگ 65.2% بنتا ہے۔ ہر لانگ حج پروگرام کے حاجی نے تقریباً 11,50,000 روپے ادا کیے، اور اس کیٹیگری میں حاجیوں کے مجموعی اخراجات قریباً 90 ارب بنے۔ دوسری طرف 41,000 سے زائد لوگوں نے شارٹ حج پروگرام کا انتخاب کیا، جو 20 سے 22 روز پر مشتمل تھا۔ یہ تعداد ٹوٹل حاجیوں کا 34.8% تھی، اور اگر شارٹ حج پروگرام میں ہر حاجی نے تقریباً 12 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، اور اس کیٹیگری میں مجموعی اخراجات 49 ارب 76 کروڑ روپے رہے ہیں۔ ایک دلچسپ پہلو جینڈر ڈسٹریبیوشن کا بھی ہے۔ سرکاری اسکیم کے تحت 50,114 خواتین نے حج ادا کیا، جو کہ ٹوٹل کوٹا کا 43.5% تھا، جبکہ 65,182 مردوں نے حج ادا کیا، جو کہ اس تناسب کا 56.5% بنتا ہے۔ یہ نمبرز صرف مذہبی لگاؤ ہی نہیں بلکہ پاکستانیوں کی فائنینشیل پریورٹیز کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ مہنگائی اور بڑھتے اکنامک پریشر کے باوجود لاکھوں لوگوں نے حج کے لیے اتنی بڑی رقم جمع کی اور اپنا مذہبی فرض جو ہے اس کو ادا کیا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں مذہبی سفر صرف روحانی نہیں بلکہ اکنامک ایکٹیویٹی کا بھی اہم حصہ بن چکا ہے۔ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر اب نئے ریکارڈز بنا رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کا وہ سیکٹر جو پچھلے چند سالوں میں تیزی سے ابھر کر سامنے آیا ہے، اور وہ ہے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا سیکٹر۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق فسکل ایئر 2026 کے پہلے 10 مہینوں میں پاکستان کی سروسز ایکسپورٹس میں 17.68% اضافہ ہوا ہے۔ جولائی سے اپریل تک سروسز ایکسپورٹ $7.3 بلین سے بڑھ کر $8.27 تک پہنچ گئے ہیں، اور اس سب میں اہم بات یہ ہے کہ اس گروتھ کا بڑا حصہ آئی ٹی سیکٹر کی پرفارمنس کی وجہ سے آیا ہے، جو کہ کافی خوش آئند بات بھی ہے۔ گورنمنٹ کے اندازوں کے مطابق صرف آئی ٹی سیکٹر جون کے آخر تک 4.5 سے 4.6 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ارننگ جنریٹ کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک اہم مائل سٹون ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے ڈیٹا کے مطابق ٹیلی کمیونیکیشنز، کمپیوٹر اور انفارمیشن سروسز کی ایکسپورٹس میں 21% سے زیادہ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ ایکسپورٹس $3.146 بلین سے بڑھ کر $3.811 بلین تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ صرف آئی ٹی نہیں، بزنس سروسز ایکسپورٹس میں بھی 25% سے زیادہ گروتھ دیکھنے کو آئی ہے۔
ٹریول سروسز ایکسپورٹ میں بھی لگ بھگ 40% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے. اور ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انٹرنیٹ یوزرز اور ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے کافی اہم مائل سٹون سامنے آئے ہیں. 2024 میں ڈومیسٹک انٹرنیٹ کنیکشنز کی تعداد 1.9 ملین تھی، جو کہ 2026 تک یہ تعداد بڑھ کر 5.1 ملین تک پہنچ چکی ہے. یعنی صرف 2 سالوں میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی میں اتنا بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. اور اس پر ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ 5G اسپیکٹرم آکشن کے بعد ڈیجیٹل اکانومی کو مزید بوسٹ مل سکتا ہے. یہ آکشن حکومت کے لیے $509 ملین کے ریونیو بھی جنریٹ کر چکی ہے. اگر سروسز اور امپورٹس اور ایکسپورٹس کا مقابلہ کیا جائے تو ایک اور پازیٹیو انڈیکیٹر بھی سامنے آتا ہے کہ سروسز ٹریڈ ڈیفیسٹ میں 17.38% کی کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. یعنی کہ پاکستان جتنی سروسز باہر سے خرید رہا ہے، جتنی ایکسپورٹس کر رہا ہے، ان کے درمیان بھی فرق کم ہو رہا ہے. یہ اکانومی کے لیے کافی انکریجنگ سگنل جو ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان آئی ٹی ایکسپورٹس کو $10 بلین تک لے کر جا سکتا ہے؟ ایکسپرٹس کے مطابق اگر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، فری لانسنگ، ایکو سسٹم اور انٹرنیشنل مارکیٹ ایکسیس میں بہتری آتی رہی تو یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک کی جو سوشل میڈیا پر کافی ڈسکشن کا سبب بنا ہوا ہے. مشہور سنگر فرق شبیر نے پنجاب چیف منسٹر مریم نواز سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پبلک اسپیسز میں شارٹ ڈریسز پہننے والوں کے خلاف قانون بنایا جائے. انسٹاگرام سٹوری پر انہوں نے لکھا کہ بازاروں اور گلیوں میں لوگ شارٹ ڈریسز پہن رہے ہیں اور اگر اس مسئلے کو ایڈریس نہ کیا گیا تو پاکستانی کلچر اس کے باعث متاثر ہو سکتا ہے. اس بیان کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر مختلف ریئیکشنز دیکھنے میں نظر آئے. کچھ لوگوں نے ان کے مطالبے کی حمایت کی اور اکثر نے کہا کہ پبلک ڈریسنگ کلچرل ویلیوز کے مطابق ہونی چاہیے. کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ لباس کا انتخاب قانونی پابندیوں کا موضوع بننا چاہیے یا نہیں، جبکہ ایک تیسرا گروپ یہ بھی پوچھتا نظر آیا کہ آخر یہ مسئلہ کس حد تک موجود ہے. اسی بحث کے درمیان ایک اور سوال بھی سوشل میڈیا پر کافی نظر آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کنسرن واقعی شارٹ ڈریسز یا پبلک ڈریسنگ کا ہے تو پھر ڈسکشن اکثر خواتین کے لباس تک ہی کیوں محدود نظر آتی ہے. مثال کے طور پر کہ پاکستانی شوبز میں مرد سیلیبریٹیز بھی شارٹس اور ویسٹرن کیجول آؤٹ فٹس میں نظر آتے رہے ہیں اور حال ہی میں ایکٹر فہد مصطفیٰ بھی اپنی فلم کی پروموشن کے دوران شارٹس پہنتے ہوئے انٹرویو میں نظر آئے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پر مورل پولیسنگ والی بحث اکثر ان پر اسی شدت کے مرکوز نہیں ہوتی جس طرح خواتین کے لباس پر کامنٹری اور مورل پولیسنگ کی جا رہی ہوتی ہے. اس لیے کچھ یوزر یہ سوال بھی اٹھاتے نظر آئے ہیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں ڈریسنگ سٹینڈرڈز کو لے کر ایک ہی پیمانہ سب پر اپلائی ہوتا ہے یا پھر مختلف لوگوں کے لیے مختلف سٹینڈرڈز موجود ہیں. یہ سوال بھی اسی پوری ڈیبیٹ کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے جہاں پر لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ فلق شبیر نے کسی شہر، علاقے یا واقعے کا حوالہ نہیں دیا، نہ ہی کوئی آفیشیل رپورٹ اس پر کوئی سامنے آئی ہے، نہ ہی حکومت کی طرف حکومتی ڈیٹا کا کوئی کانٹیکسٹ دیا گیا ہو اور نہ ہی کوئی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس. یعنی اس وقت جو بحث چل رہی ہے وہ زیادہ تر اوپینینز اور اپنی ذاتی آبزرویشنز پر مبنی ہے. پبلک پالیسی عام طور پر ڈیٹا، ریسرچ اور ڈاکیومنٹڈ ایشوز کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے. جب تک کسی مسئلے کی واضح شناخت اور اس کے متعلق مستند معلومات سامنے نہ آئیں تو اس پر قانون سازی کی بحث مزید مشکل ہو سکتی ہے. اسی لیے ریالٹی چیک کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک رائے کی حمایت یا مخالفت نہ کی جائے، بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ فیکٹس کیا کہتے ہیں. اور فیکٹس یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر چلنے والی اس ڈیبیٹس
کے حق میں کوئی نمایاں ڈیٹا یا آفیشیل ایویڈنس تو موجود نہیں ہے، اس لیے فی الحال یہ ایک سوشل ڈسکشن ہے، نہ کہ کوئی پروون پبلک پالیسی کرائسس۔ تو آج ہم نے 3 مختلف مگر اہم کہانیوں کا جائزہ لیا۔ سب سے پہلے ایک طرف پاکستانیوں نے حج کے لیے 139 ارب روپے سے زیادہ خرچ کر اپنی مذہبی وابستگی کا اظہار کیا، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے آئی ٹی سیکٹرز اور ڈیجیٹل اکانومی کے ذریعے نئے ریکارڈز کس طرح قائم کر رہا ہے، ہم نے اس پر بات کی۔ جبکہ تیسری طرف سوشل میڈیا پر ایک ایسی ڈیبیٹ چل رہی ہے جہاں ابھی تک اوپینینز زیادہ اور فیکٹس کم نظر آتے ہیں۔ سوال لیکن پھر بھی یہی ہے کہ کیا پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر مستقبل میں اکانومی کا سب سے بڑا انجن بن سکتا ہے، اور کیا حج کے بڑھتے ہوئے فائنینشیل مسائل یا اخراجات عام پاکستانی کے لیے کیا وہ ایک چیلنج بن رہے ہیں، اور کیا سوشل میڈیا ڈیبیٹس کو قانون سازی تک پہنچانے کے لیے مضبوط ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ That's all from today's episode of Reality Check. Catch you in the next one. Thank you.